ایک آدمی نوجوان کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے، ایک خوبصورت نوجوان کو سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر پیش کیتا گیا۔ وہ صاحب آ کر کے کہنے لگے جناب اس صاحب نے سارے باپ کو قتل کیتا ہے، سارے بوڑھے باپ نے آدمی قاتل ہے، اس واسطے سے اس قاتل کو آپ کی بارگاہ کے اندر پکڑ کر کے لے کر کے آیا اور اس متعلق فیصلہ فرماؤ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس خوبصورت نوجوان کو آ بھائی اپنی صفائی کے اندر کوئی بات پیش کرنا چاہنا ہے تو کر۔ وہ صاحب کہنے لگا جی بالکل میں قتل کیتا ہے، میرے کو قتل ہو گیا ہے، لیکن اس کا ماجرا بھی سماعت کر لو۔ ماجرا اس کا یہ بنیا کہ ایک باغ کے اندر میرا اونٹ چلیا گیا، اونٹ گیا اس باغ کے اندر تو باغ کے مالک نے اور ان نوجوانوں کے بوڑھے باپ نے ایک کنکر اٹھایا اور میرے اونٹ کی اکھ کے اوپر جو لگایا، میرے اونٹ کی اکھ ختم کر دی تھی۔ میں نے اس بات کے اوپر بڑا تیش آیا، بڑا غصہ آیا اور میں بھی کنکر اٹھا کر کے اس باغ کے مالک کی طرف پھینک گیا، صرف اس وجہ تو کہ بس پتھر مارنے کا مقصد سی، اس بندے نے جان تو مارنا میرا مقصد یا غرض نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے کہ اس کی تقدیر ہار گئی، بس جو ہی میرا پتھر لگ گیا اس کا باپ نیچے گرے اور مر گیا، بندہ میرے ہاتھوں ضرور قتل ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے اس اقرار کے بعد شریعت محمدی اس بات کی قائل ہے کہ اگر کوئی بندہ خود اقرار جرم کر لے پھر شریعت اور اوپر سزا مقرر کر دی ہے، ہم تیرے اوپر سزا مقرر کی جائے گی، قصاص تینوں بھی قتل کیا جائے گا۔ وہ صاحب کہنے لگے جناب میں نے قتل کر دے، لیکن ایک گزارش ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے اور میرا باپ جس وقت فوت ہوا ہے اس وقت کچھ سونا اور کچھ قیمتی اشیاء میں دے کر کے گیا ہے، اور اس نے کہا کہ جس وقت تیرا بھائی بڑا ہو جائے گا یہ اس کی امانت ہے تیرے تک پہنچانی ہے۔ حضرت میں وہ ایک جگہ پہ چھپا کر کے رکھی ہے، اگر تم میرے قتل کر دے ہوگے پھر وہ اس کا مال ضائع ہو جائے گا اور میرے بھائی کا مال ادھر تک نہیں پہنچ سکے گا، 3 دن کی میرے مہلت دے دیو تاکہ میں مال اور اٹھا کر کے بھائی کو کی امانت ادا کر کے آواں، پھر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاواں گا، پھر جو شرعی طریقہ ہوئے میرے اوپر تو لاگو فرما دے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جا بندہ خدا 3 دن دی تینوں مہلت دے، لیکن اس کو پہلے سانو اس جگہ پہ کوئی اپنا ضامن دے کر کے جا، کوئی جناب اپنا ضامن دے کر کے جا تاکہ وہ بندہ تیری زمان قبول کر لے، اگر تو نہ آیا تو اس بندے کو پکڑ لواں گے۔ اور جناب سارا ماجرا سارا واقعہ چل رہا مدینہ کے اندر، اس صاحب نے جناب نوجوان آدمی نے اصحاب کی طرف جناب اپنی نظر نہ دوڑایا
تو قصاص واسطے آیا ہے، تو اپنے آپ کو قتل کروان واسطے آیا ہے، کیا تیرے اس بات کا علم ہے؟ کہنے لگے ہاں جناب اس بات کا مینوں علم ہے کہ آج مینوں قتل کر دیتا جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا جدوں تو اتوں گیا تیرا گھر دا سانوں نہیں پتا، تیرے نام دا سانوں نہیں پتا، تیرے علاقے دا سانوں نہیں پتا، تو جا کر کے چھپ بھی نہ سکتا سے، لک بھی نہ سکتا سے، لیکن تو دوبارہ اپنے آپ کو قتل کروان واسطے حاضر کیوں ہو گیا؟ اور صاحب کہنے لگیا اس نے جناب سارے سب مسلمانوں دے ایمان کو تازہ کرنے واسطے ایک جملہ بولیا، وہ کہنے لگا جناب اگر آج میں وعدہ خلافی کر کے جاتا پھر مؤرخ بھی تاریخ کے اندر لکھ دیتے مکہ دی دھرتی مدینہ دی دھرتی کے اوپر اللہ نے نبی دا ایک غلام وعدہ کر کے گیا سی میں واپس آواں گا، لیکن واپس نہیں آیا۔ لوگ جناب تاریخ کے اندر اس بات کو رقم کر دیں اور میں سوچیا اگر میرا خون نکل جائے وہ دبا زمین کے اوپر لگ جائے گا، ایک دو دن کے اندر میرے خون والا دبا ختم ہو جائے گا، لیکن میرے وعدہ خلافی کرم کی وجہ تو اسلام کے دامن کے اوپر جو دبا لگ جائے گا قیامت آ سکتی ہے اور دبا ختم نہیں ہو جائے گا، اور دبا کبھی ختم نہیں ہوئے گا۔ میں اس واسطے واپس آیا تاکہ میری وجہ تو اسلام کے دامن کے اوپر کوئی دبا نہ لگ جائے۔ حضرت ابو ذر کو پوچھا ہاں بھائی ابو ذر تو ذرا کھڑا ہو کے بتلانا اس بندے نے تو تو جانتا ہی نہیں سے، تیرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، تو یہ علاقہ بھی نہیں جانتا، یہ نام بھی نہیں جانتا، باوجود اس کی زبان کی میں بن رہی، اس کی شہادت کی میں دے رہی تھی۔ حضرت ابو ذر کہنے لگے جناب اس واسطے اگر میں بھی آج شہادت واسطے یا اس کی زبان بھرنے واسطے کھڑا نہ ہوتا پھر جناب قیامت تک آنے والے مؤرخ تاریخ کے اندر لکھ دیتے جناب مدینہ کے اندر ایک مسافر آیا، مدینہ کے اندر ایک غریب آدمی آیا، وہ جو اوپر کیس آیا اللہ کے نبی کے غلامہ کے اندر کوئی زبان بھرنے واسطے کھڑا نہ ہویا، اس واسطے کہ میں زمینہ دی مدینہ دی دھرتی نوں پاک اور صاف رکھن واسطے اللہ کے نبی کے غلام دی زبان نوں بھی قبول کر لیا ہے۔ میں اس واسطے زبان کو قبول کیتا تاکہ کوئی کافر مدینہ کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں انہوں کے خلاف اپنی زبان نہ نکال سکے۔ پھر جناب انہوں